یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اے بیٹیوں کے باپ، اے بیٹیوں کی مائیں، آپ کی بیٹی رات کو 2 بجے کس سے بات کرتی ہے کہ آپ کو پوچھنے کا ادھیکار نہیں، کہ آپ کو نظر رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کر لی، آپ نے کان بند کر لیے، میری بیٹی جو چاہے سو کرے؟ نہیں، زکریا نے پیغام دیا، گارجین ہو تو گارجین کا حق ادا کرو۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہاں ہے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے، کوئی انسان نہیں لایا، کوئی مسجد میں نہیں آیا، یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میری بھانجی مریم کے پاس بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 70 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد مانگ رہا ہوں، اللہ سے اولاد نہیں دے رہا ہے اللہ، لیکن اگر بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو میرے جیسے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اب وہاں پہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اپنے اس بوڑھے بندے کو نیک اولاد دے دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرے عزیزوں، زکریا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، ایک ذمہ دار باپ بنو، ایک ذمہ دار ماں بنو، اور اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا، آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اپنی ماں سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ آپ نے وہ حدیث بہت سنی ہوگی، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج عبدالغفار سلفی کے منہ سے ایک اور حدیث سن لو، جو مائیں ہیں وہ بھی دل تھام کے سنیں، اور جو باپ ہے وہ بھی کلیجہ تھام کے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی، او جمعیت کے عہدے کے حاصل کرنے کے لیے لڑنے والوں، او مسجد کا متولی بننے کے لیے لڑنے والوں، او مدرسے کا ناظم بننے کے لیے لڑنے والوں، آؤ ذرا نبی کی حدیث سن لو۔ اگر اللہ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا اور اسی حال میں مر گئے، جنت حرام ہو جائے گی آپ کے لیے، جنت حرام ہو جائے گی اس انسان کے لیے۔ اسی لیے صحابہ بھاگتے تھے ذمہ داریوں سے، یہ ذمہ داری جس کو مل جائے اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ اے لڑکیوں کے باپ، اے لڑکوں کے باپ، تو باپ ہے تو تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد، تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد۔ اے میری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کے آنگن میں بچوں کی کلکاریوں کو گونجنے کی توفیق دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے جن عورتوں کے گود میں بچہ نہیں ہوتا، سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے، ارے یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کو تو اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، اس کو سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے، مریض بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، میری ماں، یہ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کا حق ادا کرو، ایک ذمہ دار ماں بنو، ایک ذمہ دار باپ بنو۔ میں ایسے باپوں کو جانتا ہوں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں مگر بیٹا فجر بھی نہیں پڑھتا، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، اور بیٹے سے کبھی کہتے بھی نہیں کہ بیٹا تو نماز پڑھ۔ میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں